شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 29ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ کہا جا رہا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. وہی ذات ہے جس نے موت کو اور حیات کو پیدا کیا ہے. یہ موت کا تذکرہ پہلے، موت کو پیدا کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو بھی مخلوق ہے اسے ایک دن مر جانا ہے. تو موت بھی مخلوق ہے تو موت کو بھی موت آنے والی ہے. جی یہ معلوم ہوا. الذی خلق الموت، اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے. تو گویا کہ موت مخلوق ہے اور جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے مخلوق ہے اسے ایک دن مر جانا ہے. لہذا موت کو بھی موت آنے والی ہے. کیسے؟ حدیث میں ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو آواز دی جائے گی کہ جتنے بھی جنتی ہیں وہ جنت کے کنارے آ جائیں، اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ تم لوگ بھی جہنم کے کنارے پر آ جاؤ. پھر موت کو ایک میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے ذبح کر دیا جائے گا. دیکھیں موت کو موت آ گئی ہے. اب جنتیوں کو کبھی موت آنے والی نہیں اور نہ جہنمیوں کو کبھی موت آنے والی ہے. اس سے جنتیوں کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور جہنمیوں کے غم میں اضافہ ہوگا. اس لیے کہ اب جہنمی بالکل مایوس ہو چکے ہوں گے کہ اب مرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس طرح ان کے غم میں زیادتی ہوگی اور جنتیوں کو یہ دیکھ کر کے خوشی ہوگی کہ موت کو تو ذبح کر دیا گیا ہے، اب ہمیں موت نہیں آنے والی ہے. تو الذی خلق الموت، اس نے موت کو پیدا کیا ہے، والحیات، اور زندگی کو. گویا موت اور حیات دونوں مخلوق ہیں. تو جتنے زندہ ہیں ان کو موت آنے والی اور موت کو بھی موت آنے والی. اس کے بعد یہ فرمایا گیا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے. یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں کہ العبرۃ بالاحسن لا بالاکثر. اللہ کے ہاں خوبصورت چیز کی اہمیت ہے، کثیر چیز کی نہیں. اور ہمارے نزدیک بھی وہی ہے. ایک طرف گندگی کا ڈھیر ہو، گندگی کا ایک ڈھیر ہو، اور دوسری طرف عطر کا ایک قطرہ ہو. بتائیے گندگی کی اس کثرت کے مقابلے میں ایک ڈراپ عطر کی کیا اہمیت ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایک قطرہ عطر گندگی کے اس ڈھیر سے کہیں بہتر ہے. تو اللہ کے ہاں چیز خوبصورت ہو، اچھی ہو، اس کے نزدیک اہم ہے. کثرت اس کے نزدیک اہم نہیں ہے. لہذا عمل کرو، کم ہی کرو مگر بہت اچھی طریقے سے کرو. عمل آپ کا حسین ہونا چاہیے، بہترین ہونا چاہیے.
تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل آپ کا بہت حسین ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ عمل حسین کیسے ہو؟ سوال ہے نا، ہم عمل کریں اور عمل میں حسن ہونا چاہیے، سوال یہ کہ عمل میں بیوٹی کیسے پیدا ہو، حسن کیسے پیدا ہو؟ بتا دیا گیا الذی خلق الموت، موت کو یاد کرو، عمل میں خود بخود حسن پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ جی، آدمی جتنا موت کو یاد کرے گا اتنا زیادہ عمل میں اس کے خوبصورتی آئے گی، اور جتنا زیادہ موت کی یاد سے غافل ہوگا اس کے عمل کے اندر اتنی ہی زیادہ خرابی ہوگی۔ اسی وجہ سے موت کے تذکرے کے بعد حسن عمل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اتنی باتیں معلوم ہوئی آیت کریمہ سے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ جہنمی جہنم کے دروازے پر پہنچ گئے ہیں، تو جو جہنم کے دروازے پر نگراں ہیں وہ پوچھیں گے ادھر کیسے آ گئے؟ ادھر جانا تھا نا، دائنی طرف۔ الم یاتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھے کیا؟ پوچھ رہے، کون پوچھ رہے ہیں؟ جہنم کے نگراں، کہ ادھر کیسے آ گئے؟ بائیں طرف، دائنی طرف جانا تھا نا۔ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب بولیں گے قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، پھر ادھر کیسے آئے؟ فکذبنا، ہم نے اس ڈرانے والے کو جھٹلا دیا کہ تیری بات نہیں مانتے۔ دیکھو، اور یہ کہہ رہے ہیں وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم سنتے اور عقل سے کام لیتے۔ ایک مفسر اس آیت کریمہ پر تبصرہ کرتا ہے کہ اضعف الناس عقلا هم الکافرون، کہ سب سے زیادہ کمزور دماغ والے کافر ہوتے ہیں، اس لیے کہ یشہدون علی انفسہم، یہ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں جی، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا مگر ہم نے جھٹلا دیا۔ یہ دیکھو کتنے بے عقل لوگ ہیں۔ تو اضعف الناس عقلا هم الکافرون، سب سے کمزور عقل والے کافر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ ڈرانے والا تو آیا، ایسا کہہ سکتے تھے نہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، یہ کہہ رہے ہیں ڈرانے والا آیا، پھر بولے ہم نے جھٹلا دیا۔ یہ کتنے بڑے بد دماغ ہیں، یہ ان کا دماغ کتنا کمزور ہے کہ یہ خود اپنے خلاف گواہی دے رہے ہیں۔ اور جو اپنے خلاف گواہی دے اس سے زیادہ کمزور عقل والا کون ہو سکتا ہے جی۔ اس کے بعد کافر اور مومن میں فرق بتایا جا رہا ہے، دیکھیے تمثیل کیسی خوبصورت ہے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، ایک آدمی ہے جو منہ نیچے کیے ہوئے منکسا راسہ، اپنا سر جھکائے ہوئے چل رہا ہے، لا یلتفت یمینا و شمالا، نہ دائیں دیکھ رہا نہ بائیں دیکھ رہا ہے، اور آگے بھی کہاں دیکھ رہا ہے وہ؟ دائیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے، بائیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اور منڈی جھکائے ہوئے منکسا راسہ، اپنی منڈی جھکائے ہوئے، یعنی سامنے بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی نہ دائیں دیکھ رہا نہ بائیں دیکھ رہا ہے اور نہ آگے دیکھ رہا ہے، سر جھکائے ہوئے، مکبن علی وجہہ، سر کو ایسے جھکائے ہوئے۔ فلا یامن علی العصور، ٹھوکر کھانے سے یہ محفوظ نہیں ہے، کبھی بھی یہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر سکتا ہے۔ اللہ، بولے یہ حال کافر کا ہے، وہ منڈی جھکائے ہوئے چلتا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا آگے کیا ہے۔ ایسے ہی جتنے بھی اللہ کے انکار کرنے والے ہیں ان کی حالت ایسے ہی ہے کہ وہ نہ دائیں دیکھ رہے نہ بائیں دیکھ رہے، آگے بھی نہیں دیکھ رہے، وہ سر جھکائے بھاگے چلے جا رہے۔ ارے آگے کھائی ہے بھائی، کنواں ہے، گڈھا ہے، کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ ہیں یہ۔ اور اس کے مقابلے میں مومن کی مثال ہے من یمشی سویا علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر بالکل سیدھا چلا جا رہا ہے،
سر اٹھائے ہوئے، تو کافر ہے کہ سر جھکائے چل رہا ہے، وہ کبھی بھی ٹھوکر کھا کر گر سکتا ہے، اور مومن ہے کہ دائیں بھی دیکھ رہا ہے بائیں بھی دیکھ رہا ہے، اور سامنے بالکل سیدھا معتدلاً بالکل سیدھا دیکھ رہا ہے، اس کے بھٹکنے کا اور گرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے قیامت کے دن پل صراط پر جب چلنا ہوگا تو کافر سر جھکائے ہوئے ہوگا، نیچے گر جائے گا، اور مومن سیدھے دیکھے گا اور وہ پل کو پار کر لے گا۔ جی فرمایا گیا قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو زمین میں بو دیا ہے۔ کسان کیا کرتا ہے؟ بیج لیتا ہے اور اسے زمین میں ڈال دیتا ہے، پھر زمین کے اندر بیج جب جاتا ہے اور اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو نیچے سے اگ کر کے پودے کی شکل میں باہر آتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو کہ دانا زمین میں جانے کے بعد کب نکلتا ہے؟ نئی کوپل کب نکلتی ہے؟ جب وہ ڈالا ہوا دانا سڑ جاتا ہے۔ ایسے ہی جب تم زمین میں دفن کر دیے جاؤ گے اور سڑ گل جاؤ گے تب دوبارہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، یہ نئی زندگی ہوگی تمہاری۔ جیسا وہ دانا زمین میں جانے کے بعد سڑ جاتا ہے پھر ایک نئی کوپل نکلتی ہے، ایسے ہی تم جب زمین کے اندر چلے جاؤ گے اور سڑ گل جاؤ گے تو وہاں سے دوبارہ تم کو نئے سرے سے زندہ کیا جائے گا۔ یہ کہا جا رہا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ گویا اور ایک عجیب بات کہ انسان جب زمین میں بیج ڈالتا ہے تو جب فصل اگ آتی ہے اور پک جاتی ہے تو اسے کاٹ ڈالتا ہے، اور کاٹنے کے بعد کھیت میں نہیں چھوڑتا بلکہ فصل کو کاٹ کر کے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے زمین میں تم کو دنیا میں بو دیا ہے، اب جب تم پک جاؤ گے تو ہم ان کو کاٹ دیں گے، کاٹ کر اپنے یہاں اٹھا کر لے جائیں گے۔ یہ دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، اس لیے کہ کسان کھیتی کو کاٹ کر کے کھیت میں نہیں رکھتا، اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میں نے زمین میں تم کو بو دیا ہے، جب تم پک جاؤ گے تو کاٹ کر کے پھر اپنے یہاں اٹھا جاؤ، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے کہا جا رہا ہے۔ بچنا تو کسی کو نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اللہ خود بیان کر رہا ہے۔ ایسی تعریف اللہ نے اپنے حبیب کی ہے، دنیا میں بہت سارے نعت خواں ہیں اور مدح کرنے والے، تعریف کرنے والے، نبی کی شان میں نعتیں کہنے والے آج تک کہتے آئے ہیں، مگر اتنی بہترین نعت کسی نے نہیں کہی ہے جو اللہ نے کہی اپنے نبی کے بارے میں۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم پر ہیں۔ ایک ہوتا ہے اخلاق کریمانہ اور ایک ہوتا ہے اخلاق حسنہ اور ایک ہوتا ہے اخلاق عظیمہ۔ یہ خلق عظیم کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے خلق عظیم کی، ہوا ادب القرآن، یہ قرآن کا ادب ہے، جو قرآن کے ادب میں ڈھل جائے وہ سمجھو خلق عظیم پر ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن کے ادب میں کوئی ڈھل ہی نہیں سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن ہے۔ ایک قرآن یہ ہے جو مابین دفتین ہے، اور ایک قرآن وہ تھا جو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا تھا، وہ چلتا پھرتا قرآن تھا، عملی قرآن۔ اور یہ قرآن جو مابین دفتین ہے، ایک آپ نے اس پر عمل کر کے بتایا۔ ایک صاحب آتے ہیں پوچھتے ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اما تقرؤون القرآن، قرآن نہیں پڑھتے؟ بولے آپ پڑھتے؟ کہا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن ہے۔ اب بتاؤ پورے قرآن کا ادب جس کی زندگی بن جائے وہ کتنے اخلاق عظیمہ کا مالک ہوگا؟ اس پر ایک مفسر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے بے اخلاق ہی فرتقا ذکرہ
حتی نال الوسیلہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے جنت میں خاص مقام تیار کر رکھا ہے. کیا مقام ہوگا اندازہ لگے. اس مقام کا نام وسیلہ ہے, نام بھی بتا دیا گیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے وہ ایک بندے کے لیے تیار کیا ہے. آپ یہ نہیں فرما رہے میرے لیے تیار کیا ہے, ایک بندے کے لیے تیار کیا اللہ نے. وہ سب سے بلند مقام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میں وہی ہوں. دیکھیں ادب دیکھیے آپ کتنا اللہ کے حضور بات کرنے کا. آج آدمی کہتا ہے ارے وہ آدمی جنتی ہے, وہ آدمی جنت کی چڑیا ہے. یہاں نبی جو افضل الانبیاء ہے, ادب دیکھیے, فرما رہے کہ اللہ نے ایک بندے کے لیے ایک مقام تیار کر رکھا ہے. اس مقام کا نام وسیلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص میں ہی ہوں. ایسا فرمایا. آپ نے ڈائریکٹ نہیں کہا کہ مقام میرے لیے ہے. یہ اللہ کے حضور ادب کا انداز ہے. اب دیکھیں ایک نبی کا. تو خلق عظیم کا مطلب کیا؟ ادب القرآن. جو قرآن کے ادب میں ڈھل گیا ہو وہ سمجھو خلق عظیم کا مالک. دنیا میں کسی کو خلق عظیم حاصل نہیں ہوتا. عظیم اخلاق یہ نبی ہی کو حاصل ہے ہمارے, اس لیے کہ آپ قرآن کے ادب میں ڈھل گئے تھے. اچھا, یہ ایک سوال کے جواب میں ہے یہ جملہ. آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں, یعنی آپ کے اخلاق بڑے عظیم ہیں, بہت ہی گریٹ ہیں. اچھا, یہ ایک سوال کا جواب ہے. کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ پاگل ہے, یہ پاگل ہے. فرمایا گیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. مجنون مانے پاگل. تو کفار یہ کہتے تھے یہ پاگل ہے. کس کو؟ نبی کو. اللہ فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کیا بتایا جا رہا ہے؟ جتنا جس شخص کا اخلاق ہوگا عظیم ہوگا اتنا ہی وہ پاگل پنے سے دور ہوگا, اور جس کے اخلاق سب سے بلند ہو جائیں وہ پاگل پنے سے اتنا ہی دور ہوگا. تو آپ اخلاق عظیمہ پر ہیں تو پاگل پن آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. یہ بتایا گیا ہے. اس سوال کا جواب ہے کہ اخلاق میں جتنا آگے بڑھتا جائے گا اس کے اخلاق بڑھتے جائیں گے, وہ پاگل پنے سے اتنا دور ہوتا جائے گا. اور نکتہ یہ ملا کہ جو جتنا بد اخلاق ہوتا ہے اتنا بڑا پاگل ہوتا ہے وہ. لہذا دیکھو آپ, جو آدمی بد اخلاق ہوتا ہے وہ نارمل نہیں ہوتا, وہ ایب نارمل ہوتا ہے جی. لہذا آدمی جتنا بد اخلاق ہوگا حکم لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا پاگل ہے. وہ آدمی کے اخلاق جتنے خراب ہوں اتنا بڑا پاگل ہے وہ, اور آدمی کے اخلاق جتنے اچھے ہوں وہ پاگل پن سے اتنا ہی دور ہے. اب میرا نبی جب خلق عظیم پر فائز ہے تو پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تمہاری دلیل کھوکھلی ہے, تمہارے دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. وہ ایک سوال کے جواب میں ہو. اس کے بعد باغ والوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے. باغ کہتے ہیں جنت, جنت مینس باغ, گارڈن. کیا واقعہ ہے بیان کیا گیا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ. ہم نے ان کو ایسے آزمایا جیسے باغ والوں کو آزمایا. کیسی آزمائش تھی؟ ایک شخص تھا, غالباً یہ یمن کا کوئی علاقہ تھا, یمن کا. وہاں ایک شخص رہتا تھا, اس کا ایک باغ تھا جو بہت پھل دیتا تھا. تو یہ کیا کرتا تھا, باغ کے پھلوں کی پیداوار کا ایک بڑا حصہ وہ غریبوں میں تقسیم کرتا تھا, مسکینوں میں. باپ جب تک زندہ رہا تب تک وہ باغ کے پیداوار کا ایک حصہ مسکینوں میں تقسیم کرتا تھا, اور باقاعدہ پھل نکالا جاتا تھا
یہ مسکینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور وہیں پر انہیں باغ کا وہ پھل دے دیا کرتا تھا. یہ مر گیا, اس کے بچے آئے, کہا کہ ہمارا باپ پاگل تھا. آج کل کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں, زندگی کے بھر باپ اس کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتا ہے, انگلی پکڑ کر چلاتا ہے, جب بوڑھے ہو جاتے کہتے پاگل ہیں یہ, ان کو کچھ سمجھتا ہے کیا, ان کو کچھ سمجھتا ہے کیا؟ ایسا بولتے بچے ایسا بولتے ابا کو کچھ سمجھتا ہے کیا. ارے تجھے کچھ بنانے کے لیے, اتنا بڑا کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں تیرے باپ نے, اب رات کا سکون اور دن کا چین تیرے اوپر قربان کر دیا ہے. اپنی انگلیاں پکڑ کر تجھے چلایا ہے, تجھے چلنا نہیں آتا تھا. اب تو بڑا ہو گیا تو کہتا ہے کہ ابا کو کیا سمجھے, ابا کو کیا سمجھتا ہے. یہ ایسے بچے تھے یہ. بولے ابا کو کیا سمجھتا, ابا پاگل تھے, محنت کریں ہم, باغ کے اندر جو مزدوری کا پیسہ وہ دیں ہم, اور یہ فری میں یہ آ کر کے پھٹیچل لوگ, فقیر لوگ پیداوار کا ایک حصہ لے کر کے چلے جاتے, ہم کیوں دیں. ان کی نیت ہو گئی خراب. ایک نکتہ ہے, انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. کبھی کبھی نیت ایک دم جب خراب ہو جاتی ہے تو اللہ آدمی عمل کرتا بھی نہیں, اس کی خرابی نیت کے اوپر فیصلہ ہو جاتا ہے. یہ نیت کی خرابی لے کر کے سوئے کہ ہمیں صبح اٹھنا ہے اور چپکے وہاں باغ میں پہنچنا ہے, آواز نہیں کرنی ہے تاکہ کوئی مسکین ہم کو جاتا ہوا دیکھ نہ لے اور ہمارے ساتھ نہ ہو لے. نیت کی خرابی کے ساتھ سوئے, دیکھو. اور اس کے بعد فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, نائم مانے سویا ہوا, سوئے ہوئے تھے, باغ پر اللہ کا عذاب آ گیا اور باغ پر وہ عذاب گھوم گیا, پورا باغ تباہ ہو گیا. اب اٹھے یہ, فتنادوا مصبحین, صبح کے وقت انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا, ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین, کاٹنا ہے تو جلدی کرو بھائی, کھیتی پر چلنا ہے. حرث مینس کھیتی میں چلنا ہے. فانطلقوا وهم يتخافتون, وہ چلتے تو دھیرے دھیرے بولتے تھے. تخافت مانے ایک دوسرے سے دھیرے دھیرے بات کرنا. فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين, دھیرے دھیرے بات کر رہے تھے تاکہ کوئی مسکین باغ میں نہ آ جائے. پہنچے, ٹھیک جگہ پر پہنچے, دیکھ رہے باغ ہے یہ نہیں ہے. فلما رأوها قالوا انا لضالون, بولے لگتا ہے راستہ بھٹک گئے ہم لوگ, راستہ بھول گئے, یہ ہمارا باغ کدھر گیا, لگتا ہے راستہ بھول گئے. تو اس میں جو ہوشیار تھا, کہتے کہ 3 بیٹے تھے, ان میں سے بیچ والا تھا, اور بعض لوگ کہتے جو سب سے ہوشیار تھا, وہ کہنے لگا ارے راستہ واسطہ کچھ نہیں بھولیں, الم اقل لکم لولا تسبحون, میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرو, تم اپنی نیت خراب کر کے سوئے تھے, اب لو. کہنے لگے قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, ہمارا رب پاک ہے, ہم ظالم ہیں. اللہ اکبر. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. یہ آدمی کا مزاج ہے, جب 2-3 آدمی کسی کام میں شریک ہوں اور کام بگڑ جائے تو اس کام کے بگڑنے کی ذمہ داری ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, کوئی اپنے اوپر لیتا نہیں ہے. یہ قرآن بتاتا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ہر ایک دوسرے کو ملامت کر. وہ بیچ والا بولتا ہے میں نے نہیں کہا تھا. ارے کہاں بولے تھے تم کہاں بولے تھے, ارے بھائی تم کو بولنا تھا نا, ارے میں کیا بولتا, بولے تم کو سمجھنا چاہیے. ہر ایک آدمی اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا رہا ہے, ایک دوسرے کو ملامت کر رہا ہے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, یہ باغ تباہ ہو گیا. كذلك العذاب, اللہ فرماتا اسی طرح عذاب آتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, کہیں قصہ ہے وہ, کہ ایک حواری کے ساتھ نکلے
اور 3 روٹیاں لے لی اور کہا کہ آگے چل کر کے جب بھوک لگے گی تو بیٹھ کر کھا لیں گے۔ آگے چل کر کے ایک نہر دکھائی دی، پانی بہہ رہا تھا، بولے یہ رک جاتے ہیں، ٹفن نکالو۔ کھولا گیا، اب ایک روٹی حضرت عیسیٰ نے کہا مجھے دے دو، اور ایک روٹی تم کھا لو، اور ایک روٹی رکھ لو، سفر لمبا ہوگا تو آگے کہیں کھا لیں گے آدھی آدھی روٹی، ایک روٹی رکھ لو۔ یہ دونوں روٹی کھا گیا، پیٹو تک پیٹو کھا گیا دونوں روٹیاں۔ اب جب آگے گئے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ بھئی وہ ایک روٹی جو بچی تھی وہ نکالو۔ کہنے لگا کہ حضرت ایسا ہے کہ جب میں وہ نہر کے اوپر پانی پینے گیا تو ایک کتا آیا اور وہ جو ایک روٹی آپ نے رکھنے کے لیے کہا تھا وہ روٹی لے کر کے بھاگ گیا۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ روٹی کتے کے پیٹ میں نہیں، مجھ جیسے کتے کے پیٹ میں گئی ہے، وہ یہ نہیں بیان کر رہا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، اس لیے کہ ان کو معجزہ دیا گیا تھا نا۔ کون سا معجزہ؟ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ بتا دیتے تھے تم نے کھایا کیا ہے۔ یہ تیسرے پارے میں ایک معجزہ تو یہ تھا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، ایک معجزہ یہ تھا کہ تم کھا کر کیا آئے ہو۔ اب حضرت عیسیٰ نے دیکھ لیا کہ وہ روٹی کتے کے پیٹ میں نہیں، اس آدمی کے پیٹ میں ہے جی۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ، کیا جمع کر کے آئے ہو، تو تو نے پیٹ میں کیا جمع کر لیا، حضرت عیسیٰ کو معلوم ہو گیا، ہنس پڑے۔ کہا کہ ایسا ہے کہ تیری نیت ہو گئی ہے خراب، اور خراب نیت والے لوگ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لہذا اب یہاں سے تو میرا ساتھ چھوڑ دے۔ لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس سے یہ کہا کہ یہ ریت ہے نا، ریت، اس کے 3 ڈھیر بنا۔ اس نے جلدی جلدی 3 ڈھیر بنا دیے۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے تینوں ڈھیر کو سونا بنا دیا، تینوں ڈھیر سونے کے بن گئے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ ایک ڈھیر میرا اور سونے کا ایک ڈھیر تیرا، اور تیسرا ڈھیر اس کا جس نے ایک روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا حضرت میں نہیں کھائی ہے، میں نہیں کھائی۔ کہا کہ ایسا کر کہ یہ تینوں ڈھیر تو ہی لے لے، تینوں ڈھیر تو ہی لے لے، لیکن اب تو میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ آپ آگے چلے گئے، اب یہ تینوں ڈھیر اٹھا رہا ہے تو اٹھ ہی نہیں رہا ہے، شام ہو گئی ہے۔ سوچا کہ رات یہی گزار لیتا ہوں، صبح بستی میں جاؤں گا اور کچھ مزدوروں کو لاؤں گا اور سونے کے یہ تینوں ڈھیر بیل گاڑی وغیرہ میں رکھ کر کے پھر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ رات میں 4 ڈاکو آئے، دیکھا سونے کے 3 ڈھیر اور ایک آدمی سو رہا ہے، فوراً اس کی گردن کاٹ دی، مر گیا وہ۔ اب انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تینوں ڈھیروں کو اٹھانا ہے، اب یہ اٹھ نہیں رہے تو ہم بھی کل مزدور لے آئیں گے بستی سے اور اٹھوا لیں گے۔ اب اس کے بعد صبح جب ہوئی تو چاروں نے ایک کو بھیجا بستی، کہا کہ جا کر کے کچھ کھانا بھی لے آ اور مزدوروں کو لے کر کے آ جا، پہلے کھانا لے آ پھر دیکھیں گے۔ اب وہ جب آدمی ادھر گیا کھانا لینے کے لیے، تینوں نے کہا کہ سونے کے ڈھیر ہیں 3 اور آدمی ہیں 4، تقسیم برابر نہیں ہوگی، لہذا وہ جیسے آئے اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں اور ہم لوگ برابر برابر ایک ایک ڈھیر لے لیتے ہیں۔ اور اس آدمی نے سوچا، کیا سوچا کہ پورا تینوں ڈھیر میں لے لوں، لہذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب جیسے وہ شخص آیا یہ تینوں نے جھپٹ کر کے اس کی گردن مار دی، مر گیا وہ، اور اس کے بعد آرام سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ یہ تینوں جو بچے تھے وہ بھی مر گئے۔ کتنے بات؟ 5 مرے ہوئے، 5۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادھر سے حواریین کے ساتھ واپس ہوئے تو دیکھا، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کہا کہ بچو نیت کی خرابی سے، کہ نیت کی خرابی آدمی کو خود تو ہلاک کرتی ہی ہے، یہ نیت کی خرابی دوسروں کی ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے۔ دیکھو کتنے لوگ مارے گئے، تو ان لوگوں کی نیت خراب ہو گئی تھی، اور نیت کی خرابی کا نتیجہ کیا ہوا؟ پورا باغ تباہ ہو گیا۔ نقطہ یہ ملا، سبق یہ ملا کہ
اپنے مال میں سے غریبوں کا حق نکالتے رہنا چاہیے، اس سے مال پاک ہوتا رہتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ ورنہ جس طرح سے ان مسکینوں کا حق نہ دینے کی وجہ سے باغ پورا کا پورا عذاب کی لپیٹ میں آ کر کے تباہ ہو گیا، ایسے ہی آدمی جو مال رکھے رہتا ہے، زکوٰۃ اور صدقہ نہیں نکالتا، مال تباہ ہو جاتا ہے، یقین کرو آپ۔ جی سورہ حق کا ہے، اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا جس کے پیچھے تم کتے کی طرح دوڑ رہے ہو۔ ایک بات بولوں، دنیا کو اگر اپنے پیچھے دوڑانا ہو نا تو ایک کام کرو، خود دنیا کے پیچھے مت دوڑو، یہ خود بھاگنے لگے گی۔ جی آج ہم لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس وجہ سے دنیا ہاتھ نہیں آ رہی ہے۔ ایک چھلاوا ہے، ایک ویلو دو وسف ہے، یہ ہاتھ نہیں آ رہی، چھلاوا ہے۔ اس کو اگر اپنے پیچھے دوڑانا ہے تو بے نیاز ہو جاؤ، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے جس دنیا کے پیچھے تم گھوم رہے ہو، حقیقت جانتے ہو کیا ہے؟ دیکھو فرمایا گیا فَإِذَا نُفِخَ، بہت غور سے سنو، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ فرما رہا ہے یہ خوبصورت دنیا جس کے اوپر تم نثار ہو رہے ہو، جس کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاکان کر رہے ہو، اس کی حقیقت جانتے ہو؟ سور ایک بار پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، ایک بار پھونکا جائے، کیا ہوگا؟ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اس زمین کو اور زمین کے اوپر پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ہی جھٹکے سے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مفسر اس کے اوپر تبصرہ کرتا ہے، یا لحقارت الدنیا دکۃ واحدۃ تذہب کل ما نرا، اے دنیا تیری اتنی ہی اوقات کہ ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص، یہ بتا رہا ہے۔ یا لحقارت الدنیا دکۃ واحدۃ تذہب کل ما نرا، ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص، یہ تیری اوقات ہے، ایک ہی جھٹکے میں۔ یعنی the earth and its mountains will be carried aloft and crushed to pieces at one stroke۔ اللہ اکبر، ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص، at one stroke everything is finished، خلاص۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اٹھا لیا جائے گا، یعنی the earth and its mountains will be carried aloft and crushed to pieces and crushed to powder at one stroke، ایک ہی جھٹکے میں پاؤڈر بنا دیا جائے گا۔ یہ اللہ نے فرمایا یہ دنیا ہے، یا لحقارت الدنیا دکۃ واحدۃ تذہب کل ما نرا، ایک ہی جھٹکے میں سب کچھ خلاص، یہ تیری اوقات ہے۔ جس دنیا کی یہ اوقات ہو کہ ایک جھٹکے کے اندر سب کچھ تباہ ہو جائے، آدمی اس کے پیچھے پڑ کر کے نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، کتنا پاگل ہے وہ، کتنا پاگل۔ ایک ہی جھٹکے کی چیز ہے یہ، ایک ہی جھٹکی، کیا قدرت ہے رب تعالیٰ کی۔ اللہ آگے دیکھو سورہ معارج ہے، کہا گیا تار من اللہ ذی المعارج، اللہ سیڑھیوں والا ہے۔ ہاں اللہ سیڑھیوں والا، معراج مانے سیڑھی، اور اس کی جمع ہے معارج۔ اللہ سیڑھیوں والا کیا مطلب؟ من اللہ ذی المعارج، اللہ ذو المعارج ہے، سیڑھیوں والا۔ بولے اللہ نے سیڑھی لگا رکھی ہے، کائے کے لیے؟ تعرج الملائکہ، سیڑھی کس لیے ہوتی ہے؟ عروج کے لیے نا، چڑھنے کے لیے۔ تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں۔ یہ کائنات ایسے تھوڑی چل رہی ہے، ایک مسجد کو چلانے کے لیے اور اس کی مینٹیننگ کے لیے ذمہ داران کو کتنی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو معلوم ہے؟ ایک گھر کو چلانے کے لیے گھر کے ذمہ دار کو کتنا ٹینشن اٹھانا پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے؟ وہ تو پوری کائنات چلا رہا ہے، اللہ اکبر، پوری کائنات۔ تو فرشتے اتر رہے ہیں
اور فرشتے چڑھ رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دن میں چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں. کتنا لگتا ہے ان کو زمین سے آسمان پر چڑھنے کے لیے اور آسمان سے زمین پر اترنے کے لیے؟ ایک دن لگتا ہے. اور یہ ایک دن تمہاری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. یہ بتایا جا رہا ہے. ہاں، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے ہاں جو یوم ہے ایک دن، وہ تمہاری دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی نگاہ میں اوقات مختلف ہیں اور ہر جگہ کا وقت الگ الگ ہے. دنیا کا یوم ایک دن، ون ڈے کتنا ہے؟ 50,000 سال کے برابر ہے آخرت کے دن کے مقابلے میں. یہ فرشتے چڑھتے ہیں. اور سیڑھی کس لیے لگائی جاتی ہے؟ جیسے ہوا میں جب پلین چلتا ہے تو اس کا ایک روٹ ہوتا ہے. اپنے روٹ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دوسرے روٹ سے اگر دوسرا ہوائی جہاز آ رہا ہے تو ٹکرا جائیں گے. تو فضا میں بھی ایک روٹ ہوتا ہے. ایسے ہی فرشتوں کا ایک روٹ ہے، اس کے لیے سیڑھی لگی ہوئی ہے، اس سے چڑھتے اور اترتے ہیں. یہ عجیب و غریب بات ہے. جتنا غور کرو حیران ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ گے، حیران ہو جاؤ. پہلی حیرانی تو یہ کہ فرشتوں کو چڑھنے کے لیے سیڑھی لگی ہوئی ہے اور ایک دن تمہارے دن کے 50,000 سال کے برابر ہے. یہ اور زیادہ حیرت انگیز بات ہے. جی بعض مفسرین نے جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ یہ 50,000 سال کا جو معاملہ ہے یہ میدان حشر کا وقت ہے. یعنی میدان حشر یعنی 50,000 سال کے برابر ہے، لیکن مومن کے اوپر یہ وقت اتنا خفیف ہوگا جیسے ایک فرض نماز اس نے ادا کی ہو. اللہ، ایک فرض نماز ادا کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، لیکن کافروں کو کیسا لگے گا؟ 50,000 سال. اس کا مطلب وقت کا تعلق احساس سے ہے، سینس سے ہے. جی یہ بھی بہت گہری بات ہے، اس پر جتنا تدبر کیا جائے کم ہے. سائنس پڑھنے والے بچے اس کے اوپر غور کریں کہ وقت کا تعلق سینس سے. آدمی بیمار ہو جائے تو رات نہیں کٹتی ہے، اور آدمی خوش ہو تو کہتے یار رات کا تو پتہ ہی نہیں چلا. ایک کہتا ہے کہ رات کیسے گزر گئی پتہ نہیں چلا، اور ایک کہتا ہے رات کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ کٹ ہی نہیں رہا ہے. طاہر طلحری کا غالباً شعر ہے. کہتا ہے کتنے صفاق تھے کل رات گزرتے لمحے، کتنے صفاق تھے کل رات گزرتے لمحے، رگے احساس پہ چلتے رہے خنجر کی طرح. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کا تعلق احساس سے ہے. آدمی اگر غم میں مبتلا ہوتا تو رات نہیں کٹتی، اور آدمی اگر خوشی میں ہو تو رات کیسے گزر جاتی معلوم نہیں. اس کا تعلق احساس سے ہے. تو گویا مومنوں کو ایسا لگے گا جیسے ایک فرض نماز کا وقت گزرا ہے، اور کافروں کو ایسا لگے گا جیسے 50,000 سال کا وقت ہے کہ گزر ہی نہیں رہا ہے. اللہ، گویا وقت کا تعلق احساس سے ہے. یہ سائیکولوجی کا ایک بہترین مسئلہ بیان کیا گیا ہے، انتہائی دقیق اور پیچیدہ مسئلہ ہے. آگے کہا جا رہا ہے انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور مسکینوں کے کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں تھا. دیکھو اس پر ایک مفسر لکھتا ہے الذی لا یؤمن بحق اللہ العظیم لن یؤمن بحق عبد مسکین. کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے حق کا خیال نہ رکھے وہ مسکین کے حق کا خیال کبھی نہیں رکھے گا. معلوم یہ ہوا کہ جو مسکینوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے وہ سمجھو اللہ تبارک و تعالی کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. وہی مسکینوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھے گا جو اللہ تعالی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا. اور ایک نکتہ اور بتایا گیا، یہ نہیں خالی ہے کہ مسکین کو کھانا کھلا دو، حظ ابھارو، خود کھلاؤ اور دوسروں کو بولو اس کو کھلاؤ. تو گویا کہ صرف کھلا دینا کافی نہیں ہے مسکین کو کھانا. ولا یحض، حظ مانے ابھارنا.
हज़्ज़ा माने उभारना, कि दूसरों को भी बोलो उभारें, उभारो, दूसरों को खिलाओ। फरमाया गया आदमी गुनाह क्यों करता है? हाँ, ये याद करने जैसा है। आदमी गुनाह क्यों करता है और निडर होकर के करता है? क्यों? वजह बताई जा रही है। मालकुम ला तर्जून लिल्लाहि वकारा, अरे तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की अजमत की उम्मीद नहीं करते हो? अल्लाह की अजमत का एहसास नहीं है। एक मुफस्सिर इसके ऊपर लिखता है कि लौ तमक्कना वकारुल्लाहि व अज़मतुहु फी क़ल्बिल अब्दी लमा तजर्रा अला मासिही। अगर आदमी के दिल में अल्लाह की अजमत बैठ जाए कि अल्लाह कितना बड़ा है, रोज सुनते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, खाली सुनते हैं, ये खाली सुनना है, इसका ताल्लुक बे एहसास से है। हम सीरियसली नहीं लेते। सीरियसली लेने का मतलब ये है एक एक कानों से सुनना और एक है सुनने के बाद दिल में उतार लेना। अल्लाह की बड़ाई तो सुनते हैं हम, लेकिन बड़ा कितना है सीरियसली नहीं ले रहे। तो अल्लाह की अजमत अगर दिल में उतर जाए तो लमा तजर्रा अला मासी, अल्लाह की नाफरमानी पर जुर्रत नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला की अजमत उसके दिल में बैठी नहीं है, तो अल्लाह का वकार और उसकी अजमत को अपने दिल में बिठा लो, गुनाहों से बच जाओगे। गुनाहों से बचता क्यों नहीं आदमी? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला की अजमत का उसे एहसास नहीं। एक बात और कही गई कि कौम नूह को मालो दौलत दी गई थी, औलाद भी दी गई थी, लेकिन जब अजाब आया तो कोई बचा नहीं। जी, एक मुफस्सिर उसके ऊपर लिखता है इस आयत करीमा की रोशनी में कि हमने इनको माल औलाद से नवाजा था, लेकिन इन्होंने मेरी नाफरमानी की। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी, उन्होंने मेरी नाफरमानी की। और नबी की नाफरमानी, अल्लाह की नाफरमानी। वत्तबऊ मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा, इनके माल ने, इनकी औलाद ने सिवाय घाटे के कुछ नहीं दिया। ये देखिए, बेटा फायदा पहुंचाता है, माल फायदा पहुंचाता है। एक मुफस्सिर लिखता है अहयानन यकूनुल हुसूलु अलल माली व जमउहु खसाइर ला अरबाहा, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी का माल जिसको वो जमा करके रखता है, उसकी औलाद, सिर्फ और सिर्फ औलाद और माल से घाटा ही घाटा होता है। ला अरबाह, नफा नहीं होता। अल्लाह, नफा नहीं होता। तो कभी कभी माल नफा नहीं देता, कभी कभी औलाद नफा नहीं पहुंचाती है, घाटा ही घाटा होता है। सूरह जिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि लिनफ्तिनहुम, हम उन्हें फितने में मुब्तला करते हैं। जी, फितने में मुब्तला करते हैं। एक मुफस्सिर इसके ऊपर लिखता है फितने में मुब्तला करने के बाद आयत करे ओमन युरिज़ अन ज़िक्रि रब्बी, लिनफ्तिनहुम के बाद फितने में मुब्तला करते हैं हम। ओमन युरिज़ अन ज़िक्रि रब्बी, कहते हैं कि अमानुम मिनल फितनी इदा नज़लत व वक़ायतुम मिनल बला इदा हल्ला, फितनों से अमान और बलाएं जब उतर आए तो उनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अल्लाह तबारक तआला का जिक्र। जी, अल्लाह ताला का जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह को याद करना।
فرمایا گیا وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، ہم نے باغات دیے، دولت کی ریل پیل کر دی. کیوں؟ یہ جو دولت ہم نے دی ہے یہ آزمائش کے لیے ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، مال اور اولاد آزمائش کے لیے، تاکہ ہم آزمائیں. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، فتنے کے ذکر کے بعد اللہ نے اپنے ذکر سے اعراض کی بات کہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے جو اعراض کرتا ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، اور جس کو فتنے سے امان چاہیے اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑے. کہا گیا کہ قرآن قول ثقیل ہے، بھاری بات ہے، بھاری وزنی چیز ہے. کون؟ قرآن. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور قرآن نازل کرنے سے پہلے رات میں اٹھنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ رات کو اٹھیے، گویا کسی بڑی چیز کو لینے کے لیے. اب بدن کے اوپر تو لینا نہیں ہے، دل کے اوپر لینا ہے نا، تو دل کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بھاری چیز کو نازل کیا جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ بھاری چیز کو اگر دل کے اوپر لینا ہے تو اسے بھی مضبوط کرنا ہے نا، تو اس کے لیے تہجد کا حکم دیا گیا کہ اب پڑھیے. اس کا مطلب یہ ہوا تہجد پڑھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے، دل کو تقویت ملتی ہے، بلاؤں مصیبتوں اور پریشانیوں کو انگیز کرنے کی قوت ملتی ہے. جی یہ تو یہاں کہا گیا کہ قرآن قول ثقیل ہے. اور سورہ انسان میں، سورہ دہر میں کہا گیا کہ قیامت کا دن یوم ثقیل ہے. قرآن بھاری قول ہے اور حشر کیا ہے؟ بھاری دن ہے. ایک مفسر لکھتا ہے اگر یوم ثقیل سے نجات پانا ہے تو قول ثقیل کو پکڑ لو. یعنی حشر میں اگر آسان حساب کروانا ہے کہ تمہارا حساب آسانی سے لیا جائے تو ایسا کرو کہ قرآن کو پکڑ لو. تو یوم ثقیل سے امان کے لیے قول ثقیل کو پکڑ لو. قول ثقیل قرآن ہے اور یوم ثقیل حشر ہے، لہذا یوم ثقیل سے امان کے لیے بچنے کے لیے قول ثقیل کو پکڑ لو. ایسا ہے. سورہ مدثر میں خالد ابن ولید، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد، ان کا باپ ولید ابن مغیرہ، جانتے ہیں ان کے بڑے بیٹے تھے. یہ آدمی کافر ہی مرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مخالف تھا یہ. اور بیٹا، اللہ، تاریخ میں ایسا بہادر نہیں گزرا ہے کہیں. تاریخ نہیں جانتی حضرت خالد بن ولید جیسا بہادر. یہ ولید کے بیٹے حضرت خالد. کہتے ہیں اللہ فرماتا بیٹے کیسے تھے اس کے؟ وہ بنی نہ شہودا، حاضر باش بیٹے. باپ کہیں ہے، بیٹے فوراً پہنچا رہے. آہا میرا باپ یہاں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے اس کو. دکھ میں سکھ میں کہیں بیٹھا ہے، سارے بچے حاضر باش. کہتے بیٹے ہوں تو ایسے ہوں کسی کے، حاضر باش بچے، اپنے باپ کے لیے سایہ، اپنے باپ کے لیے مدد، اپنے باپ کے لیے قوت، اپنے باپ کے لیے طاقت. اور اگر ایسے بیٹے نہ ہوں تو ایسے بیٹوں سے بیٹا نہ رہنا اچھا ہے. جی. بچے رہیں تو شہودا رہیں، نہیں تو بیٹوں کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں اس نے سوچا، انہو فکر، مشرکین نے آ کر کے کہا کہ محمد کا کیا کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی دعوت کو کیسے روکا جائے. اللہ فرما رہا ہے انہو فکر، سوچا اس نے. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے الفکر الذی لا یقود للجنہ وبال علی صاحبہ. آدمی کی سوچ اگر جنت تک نہ پہنچا سکے تو یہ فکر اس کے لیے وبال ہے. آج دنیا میں کتنے مفکرین ہیں، یہ لکھ رہے وہ لکھ رہے، یہ باریکی وہ باریکی، وہ ایجاد وہ سوچ رہے. سب دنیا کی جتنی بھی سوچیں ہیں، اگر یہ سوچیں آدمی کو جنت نہ دلا سکے تو ایسی سوچ لعنت ہے. ایسی سوچ کے اوپر، ایسی فکر کے اوپر، ایسی تمام آراء اور افکار کے اوپر لعنت ہے. ایسی فکر کے اوپر جو فکر آدمی کو جنت میں نہ پہنچا سکے. کتنے لوگ جو سوچتے ہیں، کتنے لوگ جو فکر کرتے ہیں. تو الفکر الذی لا یقود للجنہ وبال علی صاحبہ، جو فکر آدمی کو جنت میں نہ پہنچا سکے وہ فکر وبال ہے اس کے اوپر، تباہی ہے اس کے لیے.
سورہ قیامہ میں، ڈرا دینے والی بات ہے اور ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے. آدمی مر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. ترقوق میں نے ہنسلی، یہاں یہ ہنسلی کے پاس روح آ گئی ہے نیچے سے، یہاں آ کر پھنس گئی ہے، آدمی مر رہا ہے. کلا اذا بلغت التراقی، ترقوہ کا مطلب ہوتا ہے ہنسلی، روح یہاں پہنچ گئی ہے، جان یہاں آ گئی ہے. وقیل من راق، لوگ دوڑ دھوپ رہے، ڈاکٹر کو بلاؤ، جھاڑ پھونک، کسی جھاڑ پھونکوے کو بلاؤ. راقی مانے جھاڑ پھونک کرنے والا، کسی راقی کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ. کیا حالت ہو رہی ہے اس کی، دوڑ رہے، بھاگ رہے ہیں. اور یقین ہو جاتا ہے کہ ابھی بچنے والا نہیں ہے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آدمی کو یقین ہو جاتا ہے اس کے گھر والوں کو کہ ابھی بچنے والا نہیں، مر جائے گا. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے. انہی پیروں سے چلتا تھا، انہی پیروں سے گناہ کی طرف جاتا تھا، انہی پیروں کے ذریعے کام کرتا تھا. یہ پیر ایک پیر سے مل گئے ہیں، پنڈلی پنڈلی سے مل گئے. قتادہ نے اس کی تشریح کی ہے. قال قتادۃ اما رأیت اذا اشرف علی الموت یضرب احدی رجلیہ علی الاخری، کیا تم مرنے والے کو دیکھتے نہیں کہ جب موت کے قریب ہوتا ہے تو ایک پیر کو دوسرے پیر کے اوپر رگڑتا ہے ایسے موت کی شدت سے. اللہ، یہ ہے پنڈلی سے پنڈلی کا لپٹنا. اور ایک مفہوم اور بتایا ہے علماء نے کہ آخر دنیا کے مناظر کا لاسٹ اور آخرت کے مناظر کا اول. جی ایسے یہ دنیا اب چھوٹ رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر. یہ دیکھو، یہ دنیا، یہ کہانی فنش ہو گئی ہے یہاں پہ. یہ ہے، یہ آخر ہے دنیا کا، اور اس کے بعد اب آخرت کا شروع ہے. تو دنیا کا آخر اور آخرت کا اول ایسے یہ مل گئے. ساق، یہ ایک پنڈلی ہے، ایک پنڈلی یہ ہے. تو ساق سے ساق کے ملنے کی ایک تفسیر اس طرح بھی کی گئی ہے. جی ایسے یہ چھوٹنے والا ہے اور یہ شروع ہونے والا ہے. اقبال نے کہا ہے موت کو سمجھائے غافل اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. غافل تم موت کو زندگی کا اختتام سمجھ رہا ہے کہ موت کی سرحد پر سارا معاملہ ختم ہوگا، آگے شنہ 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 ہے. نہیں، ابھی زندگی کی شام ہوئی ہے، اور جس چیز کی شام ہو صبح ضرور ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی زندگی کی شام ہے، اور جہاں دنیاوی زندگی کی شام ہو وہاں سے ابدی زندگی کا سورج طلوع ہوتا ہے، ابدی زندگی کی شروعات ہوتی ہے وہاں سے. اللہ، سورہ انسان شروع ہوتی ہے. یہ عجیب و غریب سورہ ہے. اس کا ریدم بھی بہت پیارا ہے اور بہت حیرت انگیز ہے. آپ لوگ بالکل سانس روک کر میری طرف متوجہ ہو جائیں تو میں ایسی بات بتاتا ہوں جو آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی. جی، پوری دنیا کے مفکرین، پوری دنیا کے عقلاء اور پوری دنیا کے سائنٹسٹ، غور و فکر کرنے والوں کو 6 سوالات ہمیشہ حیران و پریشان کرتے رہے، اور ان 6 سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، صرف قرآن کے پاس ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے. ایسے سوالات سائنس کے پاس نہیں ہے. جو مذہب بیزار مفکرین ان کے پاس نہیں ہے. بولے نہیں ہے، اور ہر ایک آدمی ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈ رہا ہے. بولے ہاں ڈھونڈ رہا ہے. نہیں پا رہا ہے؟ بولے نہیں پا رہا ہے. حیران ہے. افہام العقلاء، حارت افہام العقلاء. وہ 6 سوالات کیا ہیں جن کا جواب اس سورہ کریمہ میں دیا گیا ہے. انسان کہاں سے آیا؟ کدھر سے آیا؟ دوسرے کیسے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ بتائیں کیسے آیا؟ where, how,
کہاں سے آیا، کیسے آیا، اور کس لیے آیا. کتنی اچھی بات. کہاں سے آیا، کیسے آیا، کیوں آیا، کہاں جائے گا. کہیں اسٹاپ ہے اور اس اسٹاپ کے بعد کیا ہے، اور یہ ہے کون. ہاں، ان تمام سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں. یہ اس کو انسان کہتے ہیں. بولتا ہے اللہ فرماتے ہیں یہ انسان ہے. حل اطال الانسان، یہ انسان نام ہے اس کا. واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے. آدمی پہلے یہ جاننا چاہتا ہے انسان ہے کیا. واٹ از یور نیم، کہ انسان. حل اطال الانسان، ایک سوال کا جواب مل گیا. آپ کا نام کیا ہے، واٹ از یور نیم، انسان. اچھا، یہ کہاں سے آئے ہو. لم یکن شیئا مذکورا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھے تو عدم میں تھے، تم تھے ہی نہیں. نتھنگ تھے تم، نتھنگ. نتھنگ سے تم سم تھنگ ہوئے ہو. گویا کہ تم نہیں تھے، نہیں سے تم یہاں آئے ہو. جگہ بتائے گی تم کو. لم یکن شیئا مذکورا، تم موجود نہیں تھے، گویا کہ عدم سے وجود میں آئے ہو. کہاں سے آئے ہو اور کیسے آئے ہو بتایا گیا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. امشاج کہتے ہیں مرد اور عورت کا نطفہ مل جانا، ملنے کے بعد کیسے پیدا ہوتا ہے یہ بتایا گیا. کون ہو تم، تمہارا نام کیا ہے. بولے انسان. کہاں سے آئے ہو، عدم کے پردے سے آئے ہو. کیسے آئے ہو، بولے ماں باپ کے نطفے کے ملاپ سے، جس کو امشاج کہا گیا. من نطفۃ امشاج. اسے مقصد کیا ہے، کیوں آئے ہو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. شکر گزار بندے بنتے ہو یا ناشکرے. یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے اور جنت اور جہنم تمہارے لیے بنی ہوئی ہے. لہذا اس لیے آئے ہو کہ تم اچھا کام کرو. اگر برا کام کرتے ہو تو جہنم، اچھا کام کرتے ہو تو جنت. شاکر بنو یا کفور بنو. یہ کیوں آئے ہو، اس کا جواب ہے. کہاں تک جاؤ گے. ان الابرار یشربون من کاس، جنت یا جہنم. انا اعتدنا للکافرین سلاسل. جہنم تیار ہے اور جنت تیار ہے. جانا کہاں ہے، بولے الی ربک المنتہا، اللہ تک جانا ہے. آگے ما بعد النہایا، اس انتہا کے بعد کیا ہے، بولے جنت یا جہنم. خلاص پورا سفر بتا دیے گئے ہے. جی اس سوال کا جواب کہیں نہیں ہے، سورہ کریمہ نے دیا ہے. اور سب سے حیرت انگیز بات اس سورہ کریمہ میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت میں سایہ ہوگا. سایہ. اور سائنس پڑھنے والے بچوں سے پوچھئے کہ سائے کے لیے سورج ضروری ہے. جی جہاں سورج نہیں ہوتا وہاں سایہ نہیں ہوتا، اور جنت میں سورج کے بغیر سایہ ہے. ہذا بدیع الصنع فی الجنہ. جنت ایک عجیب کاریگری سے بنائی گئی ہے. درختوں کا سایہ ہوتا ہی نہیں جب تک سورج نہ ہو. اور اللہ فرما رہا ہے جنت پوری کی پوری سایہ دار ہے. سو سایہ آیا کہاں سے، سائے کے لیے سورج ہونا چاہیے، اور جنت میں سورج نہیں ہے. تو یہ بدیع الصنع نہیں ہے. کتنی حیرت انگیز کاریگری ہے کہ بغیر سورج کے درختوں کا سایہ پیدا کر دیا جائے. یہ سب سے حیرت انگیز بات ہے یہ جو اس سورہ کریمہ میں. اور علماء نے اس سورہ کریمہ سے 180 فوائد مستنبط کیے ہیں. وقت نہیں ہے، وقت 180 فوائد بیان کرنے کے لیے کم سے کم مجھے 1 مہینہ چاہیے صرف اسی سورت کی تشریح کے لیے. پورا قرآن تو چھوڑیے آپ. تو 180 فوائد سننے ہیں تو پھر 1 مہینہ اسی کے لیے مخصوص رکھیے تاکہ 1 مہینے میں وہ 180 فوائد بیان کروں. پورا قرآن آپ چھوڑ دیجئے. یہ قرآن ہے. تمام سوالوں کے جوابات. اچھا، ایک تو درخت ہے، سورج نہیں مگر سایہ ہے. ایک حیرت انگیز کاریگری ہے جنت کی جو کہیں نہیں ہے. اچھا دوسرے، جنت پوری فل ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی فرمایا گیا متقین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. نہ زیادہ دھوپ ہے اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہے. بولے
گویا کہ ان الابرار یعیشون فی جو معتدل لطیف لا حر شدید ولا برد شدید. یہ ایک مفسر کا تفسیر ہے کہ جنت میں جہاں ابرار رہیں گے، نیک لوگ رہیں گے، جنت کی پوری فضا معتدل ہے، نہ زیادہ ٹھنڈی ہے نہ زیادہ گرمی ہے. بالفاظ دیگر کہا جا سکتا ہے کہ جنت فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. جی فلی ایئر کنڈیشنڈ ہے. یہاں تو آدمی باہر نکلتا ہے کہتا ہے یار اے سی سے نکلے، کیا گرمی ہو رہی باہر. ہماری جنت میں آ جاؤ، جہاں جاؤ گے اے سی لگی ہوئی ہے. جی جہاں جاؤ گے اے سی لگی ہوئی ہے. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، اس میں کہیں سردی اور زیادہ سردی اور زیادہ ٹھنڈی دیکھیں گے ہی نہیں. یعنی باہر نکلے تب بھی ویسے ہی ہے، اندر رہے تب بھی ویسے ہی ہے. کیسی جنت ہے یہ. لا يرون فيها لا حر شدید ولا برد شدید، بیچ بیچ کا ماحول، جو معتدل، that is called air conditioned, fully air conditioned. فرمایا گیا پہلے بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بچی پیدا ہوئی گڈھا کھود کر کے اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے. ایک صاحب ایمان لائے، انہوں نے تقریباً اپنی 10 بچیوں کو یا 9 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول، میں نے اپنی 9-10 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے. کہا کہ ایک بچی تو ایسی تھی کہ پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اس کو چھپا لیا تھا. میں باہر سفر میں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بچی ہے، اور جب میں آیا تب بھی اس نے مجھے بتایا نہیں، اور وہ لڑکی مجھ سے گھل مل گئی. بعد میں جب میری بیوی نے دیکھا کہ اس بچی کے ساتھ میرا دل لگ گیا ہے، محبت ہو گئی ہے بچی سے، تو بتایا کہ کسی اور کی نہیں، یہ تمہاری بچی ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان میرے اوپر غالب آ گیا، میں بچی کو جنگل لے گیا اور میں نے گڈھا کھودنا شروع کر دیا. کہتے ہیں میں گڈھا کھودتا تھا، میرے بالوں کے اوپر جو مٹی آتی تھی بڑے پیار سے وہ بچی میرے بالوں سے مٹی کو جھاڑتی تھی، اور میں نے اس بچی کو اس کھودے ہوئے گڈھے کے اندر زندہ ہی ڈال دیا اور اوپر سے مٹی برابر کر دی. پیچھے سے اس کی دبی دبی آوازیں آ رہے تھے، لیکن میرے دل کی قساوت نے مجھے اسے پھر سے اس گڑھے سے نکالنے پر آمادہ نہیں کیا، اور میری بچی تڑپ تڑپ کر مر گئی. وہ بیان کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں. کہتے ہیں دل جو ہوتا ہے نا، ہے تو بہت ہی نرم، مگر جب سختی پہ آ جائے تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا، اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. اب اس بچی کو زندہ درگور کر دیا گیا ہے، اب کوئی تو ہونا چاہیے نا اس بچی کا بدلہ لینے کے لیے. اللہ فرما رہا ہے، یہ فرمایا گیا کہ زندہ درگور کی ہوئی بچیوں سے پوچھا جائے گا. اللہ کھڑا کرے گا اس کو جس کو زندہ درگور کر دے. ادھر آ جا. رب تعالیٰ بات کر رہے ہیں بچی سے. رب جس سے بات کر رہے بچی سے بات کر رہے، پوچھ رہا ہے کہ تجھے کیوں زندہ درگور کیا گیا تھا؟ لِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، تیرا گناہ کیا تھا، تیری خطا کیا تھی؟ کون پوچھ رہا ہے؟ رب تعالیٰ. کس سے؟ مظلوم سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے. عدالت میں کھڑا کر بتاؤ. اس بچی سے رب تعالیٰ اگر پوچھنے لگے کہ تیری خطا کیا تھی، پھر تو ظالم کی تو بالکل خیر نہیں ہے، ظالم کی بالکل خیر. لہذا جس کے ساتھ ظلم ہو وہ اپنی فریاد اللہ کے سامنے پیش کرے. ظالم کا تو بہت برا حشر ہونے والا ہے، یقین مانیے آپ. ظالم بچتا نہیں. قیامت کے دن جہنم کو جب کھینچ کر لایا جائے گا، 70,000 فرشتے ایک ایک لگام کو پکڑے ہوئے ہیں، جہنم کو لایا جائے گا میدان حشر میں.
اس کی جو لگامیں ہوں گی، ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور ایک فرشتے کی طاقت کیا ہوتی معلوم ہے؟ پیر مار دے زمین پر تو زمین اتھل پتھل ہو جائے. ایک ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے. نور سے بنے ہوئے نور کا پاور جانتے ہیں آپ؟ ایک سیکنڈ میں کتنا رفتار طے کرتی، کتنی رفتار ہوتی ہے اس کا. تو طاقتور ہیں وہ لوگ. جہنم کو سنبھالنے کے لیے کہ ایک لگام کو 70 ہزار فرشتے. کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہو اس کی چنگاریاں کیسی؟ انہا ترمی بشرر کالقصر. آگ نہیں، چنگاری. شرر میں چنگاری. چنگاری جو اٹھ رہی ہوگی وہ محل کی طرح ہوگی. یہ اس کا حجم بتایا گیا، حجم. اور رنگ کیسا ہوگا؟ کأنہ جمالۃ صفر، جیسے زرد اونٹ. تو آگ کا کلر کیا ہوگا؟ جیسے زرد اونٹ. پیلا اونٹ، پیلے اونٹ، زرد پیلا، جیسے پیلے اونٹ. یہ کلر ہوگا آگ کا، یہ اس کی چنگاری کا. اور حجم کیا ہوگا؟ حجم ہوگا جیسے محل. ایک پورا محل ایک چنگاری کے برابر، تو آگ کیسی ہوگی؟ اندازہ لگائیے. اللہ، کیا کیا بیان کیا جائے. دل دھڑک اٹھتا ہے، طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.